بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن ایجوکیشن اکیڈمی کی جانب سے تعلیم النساء کورس سبق نمبر 4 حج بیت اللہ۔ حج اسلام کا چوتھا رکن ہے۔ اسلام میں حج کی بڑی اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو واقعی مجبوری نے یا ظالم بادشاہ نے یا سفر سے رکنے والے مرض نے حج سے نہیں روکا اور اس نے حج نہیں کیا تو اس کو چاہیے کہ وہ یہودی ہونے کی حالت میں مرے یا چاہے نصرانی ہونے کی حالت میں مر جائے۔ بہت سے مردوں اور عورتوں پر حج فرض ہوتا ہے، لیکن پیسے کی محبت میں اور دنیا کے دھندوں میں پھنس کر حج نہیں کرتے، بغیر حج کے کیے مر جاتے ہیں۔ دیکھو ایسے لوگوں کے لیے کیسی سخت وعید فرمائی ہے۔ بہت سے لوگ حج کو جانا چاہتے ہیں مگر اس سال اگلے سال کے پھیر میں برسوں لگا دیتے ہیں۔ یہ لوگ بھی بہت برا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے حج کرنا ہو جلدی کرے، موت کی کیا خبر ہے کہ کب سر پر آ کھڑی ہو۔ حج فرض ہوتے ہی اسی سال حج کو روانہ ہو جاؤ۔ حج کی فرضیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے ایسا حج کیا جس میں گندی باتیں نہ کی اور گناہ نہ کیے، وہ ایسا واپس ہوگا جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جانا ہے۔ اور یہ بھی ارشاد ہے کہ نیکی سے بھرے ہوئے حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ نیکی سے بھرا ہوا حج وہ ہے جو ریا اور شہرت اور شیخی کے لیے نہ کیا جائے، بلکہ صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہو، اور اس حج میں گندی باتیں نہ کی جائے، گناہوں سے پرہیز ہو اور جس میں لڑائی جھگڑا بھی نہ ہو۔ حج کی طرح عمرہ بھی ایک عبادت ہے، وہ بھی مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے اور اس میں حج کی طرح چند کام کرنے پڑتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج و عمرہ کو جانے والے اللہ رب العزت کے مہمان ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو وہ قبول کرے، اس سے مغفرت طلب کرے تو وہ بخش دے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمائے کہ حج اور عمرہ تنگ دستی اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جیسے آگ کی بٹھی لوہے اور سونے چاندی کی خرابی کو دور کر دیتی ہے۔ حج کس پر فرض ہے؟ جس کے پاس ضرورت سے زیادہ اتنا خرچ ہو کہ سواری پر درمیانہ گزارے کے ساتھ کھاتے پیتے مکہ شریف تک جا سکے اور حج کر کے واپس آئے تو اس کے ذمے حج فرض ہوگا۔ یعنی زیادہ راہ آنے جانے کا خرچہ اور وہاں رہنے کا خرچہ اس کے پاس ہو تو اس پر حج فرض ہوگا۔ تو میں آگے چند مسائل ذرا آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگر کسی کی پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس صرف اتنا خرچ ہے کہ مکہ جا کر سواری پر آنا جانا ہو سکے مگر مدینہ تک پہنچنے کا خرچ نہ ہو تو بھی اس پر حج فرض ہے، وہ مکہ سے ہو کر واپس آ جائے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ حج عمر بھر میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے۔ اگر کئی حج کیے ہیں تو ایک فرض ہوگا، باقی سب نفلی ہوں گے۔ نفلی حج کا بھی ثواب بہت بڑا ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ لڑکپن میں ماں باپ کے ساتھ اگر کسی نے حج کیا تو وہ نفلی حج ہے۔ اگر مالدار ہے اور نوجوان ہو گیا تو اس کو بعد میں حج کرنا پڑے گا، اس پر بعد میں حج فرض ہوگا۔ اور چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ حج کرنے کے لیے عورت کے ساتھ اس کے شوہر یا کسی محرم کا ہونا ضروری ہے۔ محرم اس کو کہتے ہیں جس سے کبھی نکاح درست نہ ہو، جیسے باپ ہے، بھائی ہے، حقیقی ماموں ہے۔ محرم کا بالغ ہونا ضروری ہے۔ نابالغ یا ایسے بددین محرم کے ساتھ جانا درست نہیں جس پر اطمینان نہ ہو۔ آگے پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ جب عورت کے پاس مال ہو اور اس کو محرم بھی مل جائے تو حج کو چلی جائے۔ فرض حج سے شوہر کا روکنا درست نہیں ہے، اگر شوہر روکے تب بھی چلی جائے۔ چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ عورت کو جو اس کا محرم حج کرانے کے لیے جائے اس کا خرچ بھی عورت کے ذمے ہے۔ ہاں اگر وہ محرم خود نہ لے بلکہ اپنا خرچ خود کرے، مثلا اس پر بھی حج فرض ہے اور اپنے حج کے لیے جا رہا ہے تو اور بات ہے، اور اگر وہ نہ لے تو دینا کوئی ضروری نہیں ہے۔
اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ساری عمر ایسا محرم نہ ملا جس کے ساتھ عورت حج کا سفر کرے تو حج فرض نہیں ہوگا، تو حج نہ کرنے کا اس پر گناہ بھی نہیں ہوگا، لیکن مرتے وقت وارثوں کو یہ وصیت کرنا اس کے لیے اب واجب ہے کہ میری طرف سے حج بدل کرا دینا۔ مرنے کے بعد وارث کسی آدمی کو خرچہ دے کر بھیج دے کہ وہ جا کر اس کی طرف سے حج کر آویں، ایسا کرنے سے اس بیچاری عورت کی طرف سے حج ادا ہو جائے گا۔ جو شخص حج کرنے کے لیے جاتے ہیں مدینہ منورہ کی بھی زیارت کرتے ہیں۔ دیکھیں، حج کے بعد یا حج سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کے لیے مدینہ شریف ضرور جانا چاہیے، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت ضروری ہوگی، اور یہ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ لہذا حج کرنے جاؤ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کے لیے مدینہ شریف بھی ضرور پہنچو۔ حج کے مسئلے کی تفصیل کے لیے باقی حج کے مسائل ہیں، وہاں کیا کرنا چاہیے، حج کا طریقہ کیا ہے، اس کے لیے چند کتابیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ان کو آپ پڑھیں، تفصیل سے پڑھیں۔ ایک معلم الحجاج ہے، الحج المبرور ہے، زبدۃ المناسک ہے، رفیق حج ہے، زیارات الحرمین ہے، اور اسی طریقے سے مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب کی بھی حج کے بارے میں لکھی ہوئی کتاب ہے، یا اس طرح کوئی اور معتبر کتاب مل جائے تو اس سے بھی پہلے حج کے مسائل کو اچھی طریقے سے سمجھیں۔ عمرہ کرنے کے لیے عورتیں اور مرد جو جاتے ہیں حج کے مسائل سمجھیں، حج کے طریقے کو سمجھیں اور عمرے کے طریقے کو بھی سمجھیں، احرام باندھنے کا طریقہ، اور پھر اس کے بعد وہاں طواف کیسے کرنا ہے، سعی کیسے کرنی ہے، حلق کیسے کرنا ہے، بال کیسے کاٹنے ہیں، پردے کے کیا احکام ہیں، یہ سارے کے سارے کرنے ہیں۔ ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہاں سے پاکستان سے عورتیں جاتی ہیں، یہاں سے برقع پہن کے جاتی ہیں، لیکن جب بیت اللہ میں جاتی ہیں تو شاید وہ سمجھتی ہیں کہ اللہ کے گھر آ گئی ہیں، اب اللہ کے گھر ہمارے اوپر کوئی پردہ نہیں ہے، تو وہاں حجاب اور اپنا چیسٹر اتار دیتی ہیں اور برقعوں کے اور خالی دوپٹوں کے اندر گھوم رہی ہوتی ہیں۔ وہاں تو اللہ کے گھر تو ہمیں شریعت کا اور پابند ہونا چاہیے، چہ جائے کہ ہم وہاں اپنے برقعے اتار دیں۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔